اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ مدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں اور کیا ہوتا ہے؟ قبرستان جانا۔ تو بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے، اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، قبرستان جانے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی نے اس روایت پر عمل کرنا ہی ہے کمزور ہونے کے باوجود، تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، اندھیرے میں گئے تھے، آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ، تو یہ تو سنت تھوڑی۔ اور تیسری بات، اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ تو کرتے ہیں نا، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں اس رات میں قبرستان گئے۔ یہ کیسی سنت ہے جس پہ صحابہ کو سمجھ میں ہی نہیں ہے؟ اس لیے اس رات قبرستان جانا سنت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ 2 طرح کی تھنکنگ، 2 طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں شب براءت کو لے کر کہی جاتی ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براءت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب براءت بدعت ہے، شب براءت بے اصل ہے، شب براءت میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، نہیں جاگنا چاہیے۔ ایک گروپ تو وہ ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براءت میں عبادت کرنا چاہیے، خوب جاگنا چاہیے، قبرستان بھی جانا چاہیے، حلوہ بھی بنانا چاہیے، اور گھروں کو سجانا بھی چاہیے، مسجدوں کو بھی سجانا چاہیے، اور ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے شب براءت میں جاگو۔ شب براءت لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی فضیلت میں رات ہے نا۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ آج جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کنفیوژن ہے آپ لوگوں کا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شب براءت کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام ہیں جن سے اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ منقول ہیں، ہے نا۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شب براءت کی حقیقت ہے، شب براءت کی فضیلت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براءت بدعت ہے اور شب براءت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی پر ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور ایک بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براءت بہت فضیلت والی رات ہے، مسجدوں کو بھر دو، خوب مسجدوں کو سجا دو، حلوے بناؤ، فاتحہ لگاؤ، قبرستان جاؤ، اور شب براءت تو لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی رات ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شب براءت میں تو ہمارا محلہ کا محلہ جاگ رہا ہوتا ہے، شب براءت میں لڑکے جاگ رہے ہوتے ہیں، گھر میں خواتین جاگ رہی ہوتی ہیں، حلوے بن رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور جب لیلۃ القدر کی 5 راتیں آتی ہیں رمضان کے آخر عشرے میں، تو گلیوں میں ہمارے سناٹا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براءت کو لیلۃ القدر سے فضیلت میں کچھ لوگ بڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ نہ تو شب براءت بدعت ہے، اور نہ شب براءت کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دو۔ شب براءت میں عبادت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفلیں پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر نفل نماز کو ہی فرض کے برابر سمجھنے لگے تو اس کو غلط کہا جائے گا، ہے نا۔ اور کوئی نفل نماز کو کچھ بھی نہ سمجھے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا۔ تو یہی بالکل سین ہے شب براءت کا۔ شب براءت نہ تو فرض کے برابر ہے نا، یعنی نہ تو لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور نہ شب براءت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، بلکہ شب براءت کی ایک حقیقت ہے۔ جیسے نفل عبادت کی حقیقت ہے، نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا، سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی شب براءت کی فضیلت ہے۔ شب براءت کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شب براءت کی کیا فضیلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے سلسلے میں بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں
سینکڑوں اور ہزاروں ویڈیو اس سلسلے میں آپ کو انٹرنیٹ پر ڈلی ہوئی مل جائیں۔ ہم اپنے آج کے ویڈیو میں شب برات کے تعلق سے کچھ اہم ترین باتیں، آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور گھر پر آ جائیں، اور تمام نفلی عبادتوں کا اہتمام گھر میں کریں۔ آپ باہر جا کر عبادتیں نہ کریں مسجدوں میں۔ فرض نماز کے لیے مسجدیں ہیں، نفل کے لیے گھر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرگاہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر ذکر، تلاوت، عبادت اور نمازوں کے ذریعے سے روشنی پیدا کرو۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اپنے گھروں کو نوافل کے ذریعے ذکر، دعا اور تلاوت اور عبادت کے ذریعے روشن رکھنا چاہیے۔ تو نفل گھر میں پڑھے جائیں گے، فرائض مسجد میں پڑھے جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں ریلا لگا ہوتا ہے، بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس رات میں کوئی بھی عبادت کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ نفل عبادتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔